نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. پچھلی آیات میں ابلیس کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا جو حق تعالی شانہ کے حکم سجدہ کے وقت پیش آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم فرمایا۔ تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس سجدے میں نہیں گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حق تعالی شانہ نے اسی وقت اس کو فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی قیامت کے دن تک۔ تو چلتے چلاتے اس نے ایک لائسنس حاصل کر لیا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار جب آپ آگے آ رہا ہے کہ رب بما اغویتنی، پروردگار جب آپ نے مجھ کو اپنی جنت سے نکال ہی دیا اور سبب یہ آدم بنے ہیں اور میری گمراہی کا سامان آدم ہی ثابت ہوئے، اس لیے کہ نہ آدم کے سامنے سجدے کا حکم ہوتا اور نہ میرے اوپر یہ پھٹکار پر پڑتی، اس لیے میں ان کو بہکاؤں گا اور جس جنت سے مجھے نکالا جا رہا ہے اس جنت میں میں ان کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ آدم کو بھی بہکاؤں گا اور اولاد آدم قیامت تک ان کو میں بہکاؤں گا، مگر میرے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت آپ سے مجھ کو چاہیے، اس لیے اس کا لائسنس مجھے دیا جائے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے لائسنس بھی دے دیا جا رہا ہے اور طویل مدت کے لیے لائسنس تیرے پاس رہے گا، اس کو ہر سال رینول نہیں کرانا پڑے گا بلکہ یہ چلتا رہے گا تمہارا اور قیامت تک چلتا رہے گا، الی یوم یبعثون۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اب آگے ابلیس پروردگار عالم کی جانب متوجہ ہوا اور کہتا ہے رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب، گویا ربوبیت سے انکار اس کو نہیں ہے، ہاں شیطان کو کافروں کی طرح نہ سمجھا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل ہے، چنانچہ کہتا ہے رب اے میرے رب، تو حق تعالی شانہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے،
اس لیے کافروں کے برابر اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے مجھے گمراہ کر دینے کی قسم، یعنی آپ نے مجھ کو گمراہ کر دیا یا مجھے آپ نے راستے سے ہٹا دیا، آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر کے گویا آپ نے ہی مجھ کو گمراہ کر دیا، آپ نے ہی مجھ کو بہکا دیا اور بھٹکا دیا اور میں بھٹک گیا۔ تو آپ کے اس بھٹکانے کی قسم، اور دوسری آیات میں آیا قال فبعزتی، کیا قسم ہے آپ کی عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں ان کو بہکاؤں گا، اور ان سب سے مراد ہے کہ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی، ان کو سب کو میں بہکاؤں گا، اور آپ کی عزت کی قسم آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں۔ البتہ الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے وہ بندے جن کا انتخاب ہی آپ کے یہاں سے ہو گیا ہے۔ مخلصین کی عبارت دو طرح سے ہے، بعض لوگوں نے اس کو مخلصین پڑھا ہے، گویا دو قراءت ہے یہاں پر، بعض لوگوں نے مخلصین پڑھا ہے اور بعض لوگوں نے مخلصین پڑھا ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ مخلصین کا ترجمہ ہوگا آپ کے وہ بندے جو خلوص دل کے ساتھ آپ کی طاعت میں لگے رہتے ہیں، یہ تو مخلصین کا ترجمہ ہوا۔ اور اگر اس کو پڑھا جاتا ہے مخلصین تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا مگر آپ کے چنے ہوئے بندے جن کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے، آپ کے یہاں سے ہی جن لوگوں کو اطاعت اور تابعداری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، ان کے اوپر میرا داؤں نہیں چلے گا۔ اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے کہ آپ کے مخلص بندوں پر میرا داؤں نہیں چلے گا۔ دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہیں، جو طاعت گزار اور عبادت گزار اللہ کے مطیع اور فرما بردار لوگ ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اپنے ارادے سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، پہلے دینداروں سے دوستی کرتے ہیں، پھر کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر قرآن سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 درجہ ولایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ گویا اس میں اپنی محنت کا دخل ہوتا ہے اور اپنی کوشش کا دخل ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا چناؤ اللہ کے یہاں سے ہی کر لیا جاتا ہے، ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی بلا لیتے ہیں اپنی طرف۔ اس امت میں بہت سے ایسے بندے ملیں گے آپ کو جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے چن لیا، تو وہ کفر، شرک، خاندان، باپ دادا، خاندان، علاقہ، وطن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے۔ کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، نہ ماں باپ رکاوٹ بن پائے، نہ زمین جائیداد رکاوٹ بن پائی، نہ وطن
وطن کی محبت اور وطن کا تعلق معمولی چیز ہے. آدمی کہیں بھی ہوتا ہے دل اپنے وطن میں لگا رہتا ہے. حضرت ایسے لوگوں میں جن کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انتخاب ہو جاتا ہے، چن لیے جاتے ہیں، ان کی ایک مثال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے. ایران میں اس وقت مجوسیت کا غلبہ تھا، سب آتش پرست لوگ تھے، گویا مشرک لوگ تھے. ان کے والد بھی آتش پرست تھے، مجوسی تھے. کھیتی کا کاروبار تھا ان کے یہاں، بڑے لوگوں میں سے تھے. اور ان کے ایک اکلوتی اولاد تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ان کے باپ نے ان کو پڑھایا لکھایا، اور چونکہ ذہین تھے بہت جلدی اس زمانے کی جو بھی تعلیم تھی انہوں نے مکمل کر لیا. باپ اپنی کھیتی کے کاروبار میں خود بھی جاتا تھا اور ان کو بھی بھیجتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو باپ بیٹھ جاتا ہے اور اولاد کو زیادہ تر کام کاج کے لیے بھیجتا ہے. تو ان کو بھیجتا کہ جاؤ کھیتی کا کام دیکھ کر کے آؤ. یہ جاتے. راستے میں ایک گرجا گھر تھا. اس گرجا گھر میں عیسائی لوگ عبادت کر رہے تھے. تو یہ کھیت میں جب جاتے تو اسی گرجا گھر پہ جا کر کے کھڑے ہو جاتے اور ان لوگوں کی عبادت کو دیکھا کرتے. دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اپنے دین مجوسیت سے تنفر ہو گیا. اور چونکہ اس زمانے کا یہی دین حق تھا، یہ دین ان کو پسند آیا، عیسائیت کا. اس وقت تک اسلام تو آیا نہیں تھا، نصارہ کا زمانہ تھا، نصرانی مذہب چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا. تو عیسائیوں کی یہ عبادت اور ان کا یہ طور طریقہ ان کو اچھا لگا، اور اپنا مذہب ان کو غلط معلوم ہونے لگا. تو یہ ان کے پاس جا کر کے بیٹھنے لگے، ان کی باتیں سننے لگے. اس کے چند دنوں کے بعد ان کے دل میں خیال ہوا، کچھ اصل میں ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے نصرانیت کے مذہب کے اندر. تو انہوں نے سوچا کہ اور کوئی بڑی جگہ ہو اور کوئی بڑا عالم ہو عیسائیت کا تو میں اس کے یہاں چلا جاؤں. تو اس گرجا گھر سے نکل کر کے انہوں نے ہجرت کر لیا، وطن چھوڑ دیا، زمین جائیداد سب چھوڑ دیا، چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے ملک شام. سنا تھا انہوں نے کہ ملک شام میں کوئی بہت بڑا عالم ہے عیسائیت کا، تو اس کے گرجا گھر میں یہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے اس کے مرید ہو گئے. اب وہاں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے عمر دراز عطا فرمائی تھی، ان کو لمبی عمر دیا تھا. کچھ دن اس کے یہاں رہے. جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا کہ اب میرے بعد جو میرا یہاں پر خلیفہ ہوگا تم اس کے پاس رہنا. چنانچہ رکے رہے، اس کا انتقال ہو گیا اور دوسرا راہب وہاں پر مقرر ہوا اس گرجا گھر میں، اس کے پاس رہنے لگے. تو یہ جو دوسرا راہب آیا تھا یہ ان کو بہت چاہنے لگا، اس لیے کہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے نیک طبیعت ہیں، ان کی نیکی اور دینداری کو دیکھ کر کے اس کا دل بہت متاثر تھا، اس لیے وہ بہت ان کو چاہتا تھا. اس کی بھی عمر پوری ہو گئی،
جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب میری وفات کے بعد تم فلاں جگہ کے گرجا گھر میں چلے جانا، غالباً وہ موصل میں تھا، موصل چلے جانا۔ یہ موصل چلے گئے، اب وہاں کے گرجا گھر میں جو راہب تھا اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس کی بھی وفات کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ تم میرے بعد نصیبین علاقے میں چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہوگا اس کی خدمت میں تم رہنا اور دین سیکھنا۔ یہ وہاں چلے گئے۔ اس نصیبین کا جو راہب تھا اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے دل میں جو اشتیاق تھا، جس چیز کا شوق تھا، اب وہ تمہارا شوق پورا ہونے کا دن قریب آ گیا۔ یعنی تمہیں دین حق کی تلاش تھی، اب دین حق تم کو ملنے والا ہے۔ دیکھو میری تو اب موت ہو جائے گی، لیکن انجیل میں جس نبی آخر الزماں کے آنے کی پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے اس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اب نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ نبی آخر الزماں ملیں گے کہاں کہاں ہوں گے؟ تو کہا کہ ان کا وطن تو ہوگا عرب کے کسی علاقے میں وہ پیدا ہوں گے، مگر وہ ہجرت کر کے نخلستان میں آئیں گے۔ نخلستان کہتے ہیں کھجوروں کا شہر یا کھجوروں کا علاقہ، جہاں کھجوروں کا جھرمٹ ہوگا اس علاقے میں وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ نام نہیں بتایا، نام معلوم ہی نہیں تھا، جیسا انجیل میں لکھا ہوا تھا وہی بات بتا دیا کہ انجیل میں ایسا لکھا ہوا ہے، زمانہ آ گیا ہے، اب جلد ہی وہ نکلیں گے اور ان کا ظہور ہوگا۔ جب تم ان کی خبر سننا تو ان کے پاس تم پہنچ جانا، ان کا جو دین ہوگا وہ دین کامل ہوگا، وہ دین مکمل ہوگا، وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہوگا اور وہ دین قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک سے ایک دیندار اس کے اندر پیدا کرتے رہیں گے۔ وہ دین حق جس کی تلاش تھی اور جس کے آنے کی پیشین گوئی کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اب وہ دین آنے والا ہے اور اس کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس لیے میرے بعد تم تلاش کرنا، جب خبر مل جائے تو تم اس نبی کے پاس پہنچ جانا، وہ نبی برحق ہوں گے۔ چنانچہ جب وفات ہو گئی اس راہب کی تو کوئی قافلہ آیا، ایک قافلہ تاجروں کا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کا ساتھ پکڑ لیا، چونکہ وہ قافلہ عرب آ رہا تھا تو ان کو تلاش تھی، اب عرب پہنچنا تھا، تو عرب آنے والے قافلے کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کر دیا کہ ہم عرب چلیں، وہیں تو پتہ چلے گا اس نبی کا۔ چنانچہ انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ساتھ میں تو لے آئے، لیکن یہاں عرب پہنچنے کے بعد میں انہوں نے ان کو غلام کہہ کر کے بیچ ڈالا کہ یہ ہمارے غلام ہے، جس کو خریدنا ہو خرید لو۔ تو ایک یہودی نے ان کو دام لگا کر کے خرید لیا اور قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا، حالانکہ یہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، مگر دھوکہ دہی کے ساتھ انہوں نے ان کو بیچ لیا۔ مگر یہ بیچ لینا بھی اسی لیے ہوا تھا کہ ان کو اس مقام تک پہنچنا بھی تو تھا۔ یہودی نے خرید لیا، اب وہ یہودی ان کو خرید کر کے اپنا غلام بنا کر کے لے کر کے سیدھے مدینے آیا۔ اب یہ مدینہ پہنچ گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان چاروں طرف ہو رہا تھا، ہر طرف شہرت تھی کہ ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی برحق ہوں۔ اس کا چرچا چل رہا تھا چاروں طرف۔ یہ اس یہودی کے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے، چونکہ غلام بن ہی چکے تھے، کام کر رہے تھے۔ اس یہودی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یہاں قبا گاؤں میں ایک شخص آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے مخالف اور دشمن بھی ہیں۔ جیسے ہی یہ آواز ان کے کان میں پڑی تو خوش ہو گئے کہ چلو میری مانگی مراد پوری ہوئی۔ اب پتہ لگایا انہوں نے قبا گاؤں کہاں ہے، راستہ کیا ہے، کس طرح سے وہاں پہنچیں گے، سب پتہ لگا لیا۔ تو اس راہب نے جس نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ہدایت کیا تھا، اس نے نشانی بھی بتایا تھا۔ ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ وہ عرب میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والا، جہاں کھجوروں کے باغوں کے جھرمٹ والا جو شہر ہوگا وہاں آ کر وہ ہجرت کر کے وہاں آئیں گے۔ ایک بات تو یہ بتائی تھی۔ دوسری پہچان اس نے یہ بتائی تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر اگر کوئی چیز دی جائے گی تو وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ بس انہوں نے ایک تھیلے میں کھجور لیا اور لے کر کے سیدھے قبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اب یہ بات اس بات کی وضاحت نہیں ملی کہ اس وقت حضور قبا میں تھے کہ مدینے میں تھے۔ اندازہ یہ ہے کہ قبا سے آ چکے تھے مدینے کے اندر، اور حضور کا بول بالا چل رہا تھا، آپ کی شہرت ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ جنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ جو قریش مکہ آئے تھے لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں، بدر وغیرہ کا واقعہ بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں غزوہ خندق کے وقت میں، غزوہ خندق کے بعد، اس سے پہلے غزوہ خندق، غزوہ احد ہو چکا تھا، تب آئے ہیں حضور کے پاس۔ بھائی کوئی کام ہونے میں جلدی تھوڑے ہو جاتی ہے، وقت لگتا ہے۔ بہرحال یہ تھیلے میں کھجور لے کر کے آئے اور سیدھے حضور کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ آپ قبول فرمائیے۔ حضور نے ان کا صدقہ لے لیا اور لینے کے بعد میں فرمایا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بانٹ دو۔ آپ نے ایک کھجور بھی اس میں سے نہیں کھایا کہ یہ صدقے کی چیز ہے، حضور صدقہ نہیں کھاتے تھے، تو بٹوا دیا اس کو سب لوگوں کو۔ اب ان کو اور یقین ہو گیا کہ جو ہمارے پیر نے بتایا تھا وہ واقعہ صحیح نکلا، کہ دیکھو یہ ہدیہ نہیں کھا، یہ صدقہ نہیں کھاتے، اس کا تجربہ ہو گیا۔ چلے آئے۔ پھر ایک روز کچھ کھانا انہوں نے پکوایا عمدہ قسم کے، اور کھانا لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ تو حضور نے کھانا لے لیا اور اسی وقت مجلس میں خود بھی تناول فرمایا اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کھلایا۔ بس ان کو پکا یقین ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ سمجھے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی
دین کا اتنا متلاشی ہو اور حق کی تلاش میں اس نے نہ جانے کتنے دھکے کھائے ہوں، اور ایک حق پرست کے پاس، کسی سچے مرشد کے پاس جب وہ پہنچے گا تو ان کی قدر کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً قدر کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حالات کو دیکھا اور ان کو سمجھا تو حضور کو اس بات سے بڑا افسوس ہوا کہ یہ غلامی کی زندگی بیچارے بسر کر رہے ہیں، آزادی بھی ان کو حاصل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دل اور دماغ اتنا روشن دیا ہے، ایمان ان کے دل میں بھرا ہوا ہے، اور یہ بیچارے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ جائیے اور اپنے آقا سے کہیے کہ وہ آپ کو کس شرط پر آزاد کر سکتا ہے، جو بھی اس کی شرط ہو پوچھ کے آئیے اور آپ کو آزادی دلائی جائے، غلامی آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے جا کے بات کیا تو آقا نے جب سمجھ لیا کہ یہ آزادی چاہتے ہیں تو اس نے اتنی بڑی شرط لگا دیا کہ یہ اس کو پورا ہی نہ کر سکیں۔ ان کے آقا نے شرط لگائی کہ مجھے تمہارے بدلے میں 300 کھجوروں کا باغ چاہیے جس میں 300 درخت ہوں۔ 100 درخت کا باغ بھی آپ کو یہاں جلدی نہیں ملے گا ایک آدمی کا۔ 300 درخت کھجوروں کے چاہیے، اور ساتھ ساتھ 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ انہوں نے آ کر کے حضور سے بیان کیا۔ حضور نے حضرات صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یہ موقع ہے، اپنا مال اور اپنی چیز لگا کر کے سلمان کو آزاد کرا لو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ حضرات صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا، بلکہ آمادہ کیا کہ اکٹھا کرو یہ سارا سامان اور سلمان کو آزاد کرا لیا جائے۔ ایک بات اور بتاؤں، ان کا نام ان کے باپ نے جو رکھا تھا وہ تھا مابا۔ حضور کے سامنے جب آئے ہیں انہوں نے اپنا پرانا نام بتایا تو حضور نے ان کا نام بدل کر کے سلمان رکھ دیا تھا۔ یہ سلمان حضور کا رکھا ہوا نام ہے، پہلے ان کے والد کا رکھا ہوا نام نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، کھجور کی ٹہنیاں لاؤ، کھجور کی 300 ٹہنیاں لائی گئیں۔ بھلا کہیں ٹہنی سے کھجور بنتی ہے اور ٹہنی لگائی جاتی ہے کہیں کہ پیڑ لگایا جاتا ہے؟ 300 ٹہنیاں حضور نے منگوایا، اور حضور نے ایک علاقے میں جا کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ساری ٹہنیاں حضور نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، میں نے بھی ایک ٹہنی لگا دیا تھا اپنے ہاتھ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ٹہنیاں سب جاگ گئیں، میری لگائی ہوئی ٹہنی نہیں جاگی۔ اب یہ 300 درخت کھجوروں کے پنپ آئے، درخت بن گئے، اور حضرات صحابہ نے چندہ کر کے 40 اوقیہ سونا بھی اکٹھا کر دیا۔ حضور نے سب کچھ دے کر کے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروا لیا۔ اب یہ صرف حضور کے پاس رہنے لگے، ان کا گھر، ان کا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اڑھنا بچھونا، جو کچھ تھا وہ حضور کا گھر تھا۔ اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچے کہ کون گیا تھا بلانے، کون گیا تھا ان کو دعوت دینے؟
کون گیا تھا ان کو سمجھانے؟ خود ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ ایسے لوگ مخلصین کہلاتے ہیں، ان کا چناؤ اللہ کے یہاں سے ہوا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 250 سال کی تھی۔ حضور کی زندگی میں بھی حضور کے ساتھ رہے، حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر کا زمانہ آیا، ان کے ساتھ رہے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات ہو رہی تھیں اور اسلام بڑھ رہا تھا دنیا میں اور ممالک فتح ہو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ مدائن کے گورنر ہوئے تھے۔ 250 سال پورے زندگی پوری ہونے کے بعد ان کا وصال ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ مرتبہ نہ کسی کے سمجھانے سے ملا، نہ کسی کے بلانے سے ملا، نہ کسی کے کہنے سے، یہ مرتبہ ان کو خود بخود ملا۔ تو خود بخود اس لیے ملا کہ ان کا چناؤ اللہ کے یہاں سے ہو چکا تھا۔ اور یہ تو ایک شخصیت میں نے آپ کو بتایا، ایسی بہت سی شخصیتیں اسلام کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے یہاں سے ان کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کافر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ارے آج کے اس زمانے میں جب اسلام کے ساتھ اتنی بڑی نفرت چل رہی ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پوری دنیا لگی ہوئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے میں، اس زمانے میں بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ ذرا برابر خوف محسوس نہیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کا آگے کیا ہوگا، میری زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی، میرا خاندان چھوٹ جائے گا، میرے ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اولاد چھوٹ جائے گی، وطن چھوٹ زمین جائیداد چھوٹ جائے گی۔ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے کافر لوگ اس کو ایک حبہ بھی نہیں دیتے، ہر چیز سے محروم کر دیتے۔ لیکن ان ساری دقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ وہی طبقہ ہے جو مخلصین کا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت مقدر ہو چکی ہے، وہ ہدایت پائیں گے اور آئیں گے۔ یہ ہیں اللہ کے مخلصین بندے۔ اللہ بھلا ایسے لوگوں پر شیطان کا داؤں کہاں چلے گا؟ اسی کو کہا شیطان نے الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں میرا داؤں ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ آگے حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے مجھ تک پہنچنے کی۔ کون سی سیدھی راہ ہے؟ ھذا کا مشار الیہ اخلاص ہے۔ اخلاص جو ہے، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنا، بس یہی وہ ایسا راستہ ہے جو ڈائریکٹ میرے پاس تک پہنچتا ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ جب شیطان نے یہ کہا کہ میں آدم کو اور اولاد آدم کو بہکانے کا کام قیامت تک کروں گا، تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا جا تو کر جو کرنا ہے، میرے جو بندے ہیں تیرا زور ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ یہاں پر میرے بندوں سے مراد وہی مخلص بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہوں گے تیرا داؤں ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، لیکن ہاں وہ لوگ جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، تیری راہ کو اپنائیں گے، نبی کو چھوڑ کر تیری اتباع کریں گے، انہی کے اوپر تیرا داؤں چلے گا۔ جا چلا ان کے اوپر داؤں۔
الا من اتبعک من الغاوین۔ یہاں پر ایک واقعہ بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی بستی کے باہر ایک مسجد بنا کے رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی مناجات کرنا ہوتا یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا، عرض معروض کرنی ہوتی، تو اپنی مسجد میں چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے یا نمازیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور پھر حق تعالیٰ شانہ سے جو کچھ مانگنا ہوتا مانگ لیتے تھے۔ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں آپ کو۔ ہماری برادری الحمدللہ یہ قریشی برادری ہے، قریش کے ساتھ ان کو نسبت حاصل ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آبادی سے باہر نکل کر کے مسجد بناتے تھے۔ ہماری برادری میں بھی یہی دستور آج تک جاری ہے کہ جب یہ مسجد بنانا ہوتا ہے تو آبادی سے ذرا ہٹ کر کے کنارے پر آبادی سے باہر بناتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس برادری کے حق پرست ہونے کی۔ یہ برادری واقعتاً قریش میں سے ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے اس طریقے پر گامزن ہے، گویا غیر شعوری طور پر، بے ارادہ غیر شعوری طور پر بھی۔ اور برادریاں مسجد وغیرہ بناتی ہیں تو بستی کے بیچ میں بناتی ہیں۔ ہماری برادری کی عادت میں داخل ہے کہ یہ مسجد بناتے ہیں تو بستی سے نکل کر کے باہر کی طرف بناتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک بات تھی جو اس وقت آئی ذہن میں نے کہہ دیا۔ تو حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنی بستی کے باہر مسجد بناتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض معروض کرنا ہوتا تھا تو اسی مسجد میں چلے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے جتنا اللہ پڑھواتا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کہتے سنتے تھے، جو مانگنا ہوتا تھا مانگ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ جب حق تعالی شانہ سے کچھ عرض معروض کرنا ہوتا تو آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور نماز پڑھتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی حضوری میں حاضر ہوتے۔ ایک روز حضور مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے اور دیوار قبلہ کے درمیان میں شیطان آ کر کے بیٹھ گیا۔ شیطان آ کر کے بیٹھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ جو تعوذ کر رہے ہیں یعنی اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے، شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو ہم کو بچا سکتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے یہ جو تعوذ کر رہے ہیں یہ وہی ہیں، اشارہ کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے کی وجہ سے میرا آسمان پر جانے کا سلسلہ بند کرا دیا گیا یہ وہی ہیں۔ تو حضور نے پھر 2 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ اس کے بعد شیطان متوجہ ہوا حضور کی طرف اور کہنے لگا اخبرنی بأی شیء تنجو منی، مجھے یہ بتائیے آپ کس چیز کے ذریعے سے مجھ سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ جب مجھ سے بچاؤ کرنا ہوتا ہے تو آپ کون سا ذریعہ اختیار کرتے ہیں؟
حضور نے فرمایا کہ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے تو یہ بتا کہ وہ کون سے ذریعے ہیں جن کی وجہ سے تو اولاد آدم پر غالب آ جاتا ہے، یعنی انسانوں کو بہکانے میں تجھ کو جو غلبہ مل جاتا ہے انسانوں کے اوپر، وہ کون سا ذریعہ تو اختیار کرتا ہے، تو بتا۔ اس نے ایک سوال کیا تو حضور نے دوسرا سوال اس سے کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے شر سے بچنے کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے نیک بندوں پر، میرے مخلص بندوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا مگر ان لوگوں پر تیرا داؤں چلے گا جو تیری اتباع کریں گے اور تیرے رستے پر چلیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تو میں آپ کے پیدا ہونے کے پہلے سے سن رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یا یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب کہی تھی؟ جب اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، تو اس وقت حضور کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو میں آپ کے پیدا ہونے کے پہلے سے سن رہا ہوں۔ تو حضور نے دوسری آیت پڑھ کر کے سنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، جب شیطان تم کو کسی برائی پر اکسانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو۔ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی تو فرمایا جب میں تمہارے شر کا احساس کرتا ہوں تو اسی نسخے کا استعمال کرتا ہوں کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا کرو، اس لیے کہ شیطان کو قرآن سے سب سے زیادہ نفرت ہے، وہ تم کو وسوسہ ڈال کر تلاوت کے اندر رکاوٹیں پیدا کرے گا، اس لیے پہلے ہی اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں چلے جایا کرو، تب تلاوت کیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا جب میں محسوس کرتا ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ صحیح کہا تم نے، آپ نے صحیح کہا، یعنی یہ فارمولہ بالکل درست ہے، یہ دوا مرض کے بالکل موافق ہے، درست ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اب تو بتا کہ تو ابن آدم پر غلبہ کیسے حاصل کرتا ہے، کس طریقے سے، کس راستے سے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے بتا دیا تو میں بھی بتا دیتا ہوں، میں ابن آدم پر غلبہ حاصل کرتا ہوں، یعنی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور اس کے اوپر تسلط میرا جم جاتا ہے دو وقتوں میں۔ ایک اس وقت میں جب اس کو غصہ ہوتا ہے، غصے کی حالت میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور دوسرے خواہش نفس کا جب غلبہ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت میں اس کے اوپر غالب آ جاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ غصے کے اوپر کنٹرول کیا کرو۔ غصے کی حالت میں فرمایا گیا کہ اگر کھڑے ہو اور غصہ آئے کسی بات پر تو بیٹھ جایا کرو، سمجھے؟ بول رہے ہو چپ ہو جایا کرو، غصے میں زیادہ تیزی دکھائی دے رہی ہو پانی پی لیا کرو، منہ پر پانی کے چھینٹے مار لیا کرو، اس سے غصہ ہلکا ہو جائے گا۔ غصہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی شیطان کا داؤں آپ کے اوپر چلے گا۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں بیویوں کو سب غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں
کہ میں نے بہت غصہ تھا مجھ کو، غصے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے غصے کی وجہ سے طلاق دے دیا۔ میری طلاق کو آپ کنڈم کر کے میرا نکاح باقی رہنے کا فیصلہ کر دیجئے، اس لیے کہ میں نے غصے کی حالت میں کہا تھا۔ میں نے کہا یہ بتا کہ وہ کون آدمی ہے جس نے خوشی میں طلاق دیا ہے؟ کوئی آدمی خوشی میں بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ تو بڑی اچھی ہے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت ہے تجھ کو، مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تجھ کو مجھ سے محبت ہے، لے تو طلاق لے لے۔ اگر آج تک کسی نے اس طرح سے طلاق دیا ہو تو بتاؤ؟ طلاق ہمیشہ غصے کی حالت میں ہوتی ہے، سمجھے؟ غصے کی حالت میں آدمی کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی فوجداری ہوتی ہے، جتنے سر پھوٹتے ہیں، جتنے ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، سب غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور غصہ بہت بری چیز ہے۔ غصے کی حالت میں ہوگے شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔